حقانی درود شریف۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام قرة عيني في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ خالق نے کیا بنائی ہے نور نظر نماز، اندھیرا تھا جہاں میں اگر نہ ہوتی نماز۔ بہر غفلت پہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کے اس عظیم الشان مجلس میں مجھ جیسے ادنا طالب علم کا بیان کرنا مجھ کو بہت ڈر سا لگ رہا تھا، لیکن والد محترم کے حکم کرنے کے بعد بندہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہونے ہی کو باعث سعادت سمجھا، کیونکہ بزرگوں کا مقولہ ہے الامر فوق الادب، ادب حکم سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت مجھے قرآن و حدیث کے صحیح بولنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج مجھے اجازت دیجئے کہ میں مذہب اسلام کے سب سے اہم رکن پر روشنی ڈالوں۔ وہ اتنا اہم رکن ہے کہ قرآن کی سینکڑوں سے زیادہ آیات میں اس کام کے کرنے کی حکم اور تاکید آئی ہے۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس کو نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو اور اس نے اپنی امت پر اس کو پیش نہ کیا گیا ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا اقیم الصلاۃ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کو طعنہ دیتے ہوئے کہا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کو ویران جگہ میں چھوڑنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا ربنا لیقیم الصلاۃ۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی یا بنی اقم الصلاۃ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مجھے صرف یہ بتلانا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی امت، کوئی دور، کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جس میں نماز کا حکم نہ ہو۔ نماز دین کی کسوٹی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، نماز کو اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے کسوٹی بنایا ہے جو فرق کرتی ہے کون متقی ہے، کون شقی ہے، کون مسلمان ہے، کون شیطان ہے۔ آج تو ہم اس کو ولی مانتے ہیں جس کے تعویذ سے آرام ملتا ہے۔ لوگوں کی نظر میں ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب کرامت ہوتا ہے۔ آج تو ہم اس کو پیر مانتے ہیں جو عورتوں کو لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دیتا ہے۔ آج تو ہم اللہ والا اس کو مانتے ہیں جو غیب کی باتیں بتلاتا ہے۔ میرے محترم، ولی کی پہچان یہ نہیں ہوتی، اللہ والے کی پہچان یہ نہیں ہوتی۔ یہ کسوٹی جس کو نبی آخر الزمان شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے جا کر لائے ہیں، اگر کوئی شخص اس پر پورا اترتا ہے یعنی نماز کی پابندی کرتا ہے تو وہ ولی بھی بن سکتا ہے، اللہ والا بھی بن سکتا ہے، پیر بھی بن سکتا ہے۔ لیکن اگر نماز کا پابند نہیں ہوتا تو اس کا جبہ قبہ پہننا اور داڑھی رکھنا کچھ کام کا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جان بوجھ کر آج ہم نماز چھوڑتے ہیں۔ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، جان بوجھ کر نماز کو ترک کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور حالت اس کی یہ تھی کہ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہلاک ہو گئی، میں برباد ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے معلوم کیا کہ آخر کیا ہو گیا۔ اس عورت نے کہا اے اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے یہ تو بتاؤ کیا گناہ ہوا ہے۔ اس عورت نے بتلایا اے اللہ کے نبی، مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا تھا، پھر لڑکا پیدا ہوا تو میں نے اس کو قتل کر دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام غصہ ہو گئے اور اس عورت کو ڈانٹ کر فرمایا کمبخت، میری نگاہ سے دور ہو جا، اور لوگوں سے کہا جلدی کرو، اس کو یہاں سے نکال دو، کہیں اس کے گناہ کی نحوست سے ہمارے اوپر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وہ عورت نہایت ہی دل بستہ اور مایوس ہو کر چلی گئی۔ ادھر وہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ فوراً اللہ کی رحمت جوش میں آئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ، اللہ فرماتا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا؟ خبردار موسیٰ، تم نے ہماری گنہگار بندی کو واپس کیسے کر دیا؟ کیا تم نے زنا سے بڑا گناہ کوئی اور نہیں سمجھتے ہو؟ اے موسیٰ، یاد رکھو، زانی اور قاتل سے بڑا گنہگار جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنے والا ہے۔ آج ہم کتنے نمازوں کو غائب کرتے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اندازہ کرو کتنا سخت گناہ ہوگا نماز کے ترک کرنے کا۔ ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا، گویا اس نے کفر کیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین۔ نماز دین کی ستون ہے، نماز دین کا کھمبا ہے، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اس کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ ایک حدیث کے تحت حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنے والا کافر ہو گیا۔ امام مالک اور امام شافعی اور امام محمد علیہم الرحمہ فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنے والے کے گردن پر تلوار رکھ کر اس کو قتل کر دیا جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، نماز مومن کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ حقانی درود شریف۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک جگہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نمازوں میں ہے۔ جب کوئی نبی کا امتی نماز کو چھوڑتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور جب کوئی شخص نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ آپ جانتے ہوں گے وہ حضرت عمر فاروق جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے تھے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتا۔ ایک بڑھیا کی تیل زمین پر گر گیا اور زمین نے پی لیا، جیسا کہ زمین کی خاصیت ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بڑھیا کی ایمانی فراست دیکھو، اور کتنے عدل و انصاف والی حکومت ہوگی کہ بھیڑیاں اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پی لیا کرتے تھے۔ بڑھیا اپنا مقدمہ لے کر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی
اور زمین کے تیل چوس لینے کی شکایت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھیا کی شکایت سنی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر کچھ لکھ کر دیا اور کہا، اے بوڑھی اماں، اس کو لے جاؤ اور جہاں تمہارا تیل گرا ہے وہاں اس کاغذ کو رکھ دو۔ بڑھیا گئی، اس کاغذ کو وہاں رکھا۔ جیسے ہی وہ کاغذ وہاں پر رکھا گیا فوراً زمین لرز گئی اور کانپنے لگی اور تیل اگل دیا۔ لوگوں نے دیکھا تو بہت تعجب کیا، وہ کاغذ کھول کر دیکھا تو اس کاغذ پر لکھا ہوا تھا، اے زمین، بڑھیا کا تیل واپس کر دے ورنہ تیرے اندر کسی بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ دوستو اندازہ کرو کہ جب بے نمازی سے زمین اس قدر لرز دی ہے کہ کہیں میرے اندر بے نمازی کی وجہ سے جہنم کی حرارت نہ آ جائے تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے۔ ایک جگہ ارشاد ہے لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ حقانی درود شریف۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اندازہ کرو کہ جب بے نمازی سے زمین اس قدر ڈرتی ہے کہ کہیں میرے اندر بے نمازی کی وجہ سے جہنم کی حرارت نہ آ جائے تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ آج ہم کتنی نمازوں کو غائب کرتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ یاد رہے اس کا ایمان ہمیشہ خطرے میں ہوتا ہے جو شخص نماز نہیں پڑھتا، جب اس کا ایمان ہمیشہ خطرے میں ہوتا ہے جو شخص نماز کا پابند نہیں ہوتا۔ اگر حقانی درود شریف۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یاد رہے اس کا ایمان ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے جو شخص نماز کا پابند نہیں ہوتا۔ خطرہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی شیطان کے مکر و فریب میں آ کر کے کفر و شرک کی وادیوں میں بھٹک جائے۔ ایک حدیث میں یہ ارشاد بھی ہے، لا دین لمن لا صلاۃ لہ انہا کموضع الدین کموضع الرأس، اس شخص کا دین نہیں جس کی نماز نہیں، اس لیے کہ نماز کا مقام دین میں ایسا ہے جیسا کہ سر کا مقام بدن سے ہے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ ہمارے دلوں سے نماز کی اہمیت نکل گئی۔ ایک زمانہ تھا کہ نماز کے قضا کا بھی تصور دل میں نہیں آتا تھا۔ یہ تاریخ صحابہ اکرام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو ایسے واقعات سے لبریز ملیں گے۔ تابعین کو حالت کو دیکھیے، 40 سال تک مسلسل عشاء کی نماز سے وضو کر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے تو ملیں گے لیکن نماز کو چھوڑنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ آپ دور نہ جائیں، قریب ہی زمانے کا ایک واقعہ ہے۔ فقیہ العصر امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کو آپ جانتے ہوں گے۔ وہ اپنے دور کے مفتی اعظم بھی تھے، پورے ہندوستان ہی کی نہیں بلکہ بیرون ممالک کے استفتاء بھی تھے، جن کے حضرت علمی اور تحقیقی جوابات دیتے تھے، حقانی درود شریف۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کو آپ جانتے ہوں گے۔ وہ اپنے دور کے مفتی اعظم بھی تھے، پورے ہندوستان ہی کے نہیں بلکہ بیرون ممالک کے استفتاء بھی ان کے پاس آتے تھے، جن کے حضرت علمی اور تحقیقی جواب دیتے تھے۔ حضرت ایک کامیاب مدرس اور استاد کی حیثیت بھی رکھتے تھے اور صاحب عیال بھی تھے۔ ان تمام تر مشاغل کے باوجود نماز کا نہیں بلکہ نماز با جماعت کا اس قدر اہتمام تھا کہ
22 سال تک بھی تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوئی۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کے مدرسے میں جلسہ دستار بندی کا پروگرام ہو رہا تھا۔ ایک دن غالباً عصر کے نماز میں ایسا اتفاق ہوا کہ کوئی مولانا نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر پہنچ گئے اور حضرت گنگوہی کسی عذر کے بنا پر تھوڑی سی تاخیر سے پہنچے، جبکہ تکبیر اولیٰ ہو چکی تھی۔ لوگوں نے دیکھا وہ عظیم انسان جو بڑے بڑے حوادثات سے پریشان ہوتا تھا، اس کے ماتھے پر شکم بھی نہیں آتے تھے۔ وہ عظیم انسان جو بڑے بڑے حوادثات سے پریشان نہیں ہوتا تھا، تو جو عزیزوں کی موت کی خبریں بڑے صبر و سکون سے سنتا تھا، جس کے چہرے پر غربت اور تنگ دستی کی وجہ سے پریشانی کے اثرات بھی ظاہر نہیں ہوتے تھے، آج اس کے چہرے پر رنج و غم کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ طلباء کو فکر لاحق ہوئی، مریدین پریشان ہو گئے۔ اہل تعلق نے رنج و غم کی کیفیت کو فوراً پہنچا لیا۔ پوچھا گیا حضرت اتنے غمزدہ کیوں ہیں، کیا حادثہ پیش آ گیا ہے؟ بڑے رنج و غم کے ساتھ فرمایا کہ ہائے افسوس، آج 22 برس کے بعد تکبیر تحریمہ فوت ہو گئی، ڈر رہا ہوں کہیں قیامت کے دن میری پکڑ نہ ہو۔ یہ حالت تھی ہمارے اکابر کی۔ آج مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، مسلمانوں یہ مسجدیں بد دعا کر رہی ہیں، ڈرو ان کی بد دعا سے ورنہ تو ہلاک و برباد ہو جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مزدور آدمی ہوں، دن بھر میں اپنے اونٹ کے ساتھ مزدوری کرتا ہوں، رات میں جب میں سوتا ہوں تو میرا اونٹ ایسا بھیانک آواز نکالتی ہے کہ میری نیند حرام ہو جاتی ہے۔ اے اللہ کے نبی، وہ بار بار اسی طرح کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کو میرے پاس لاؤ، میں معلوم کروں گا کیوں وہ ایسی حرکت کرتا ہے۔ وہ صحابی اونٹ کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رحمت للعالمین نے اونٹ سے فرمایا، اے اونٹ، تیرا مالک تجھ کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، پھر تو کیوں اس کو رات میں پریشان کرتا ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو زبان دی۔ اونٹ نے سلام کیا، پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میرا مالک ہے، یہ دن بھر کام کرتا ہے، میں بھی اس کی اطاعت میں کام کرتا ہوں، لیکن رات میں جب شام کے وقت جب ہم گھر آتے ہیں تو میرا مالک بغیر عشاء کے نماز پڑھے ہوئے سو جاتا ہے۔ میں اسی مکان میں موجود ہوتا ہوں، مجھے خوف ہوتا ہے کہ کہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری پکڑ نہ کر لے۔ اے اونٹ، تیرا مالک، اے اونٹ، تیری برابر میں ایک بے نمازی سو رہا تھا، تو نے اس کو نماز کے لیے کیوں بیدار نہیں کیا تھا؟ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں بار بار اس لیے چیختا ہوں تاکہ میرا مالک بیدار ہو کر اپنے مالک حقیقی کو راضی کر لے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ کا مرشد آپ سے بار بار کہتا ہے کہ 5 وقت نماز، 5 وقت وظیفہ اور جتنا ہو سکے پرہیزگاری۔ آج ہم دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے دادا حضور حافظ سید کلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ رات میں جب گاؤں سے گھر آتے نماز پڑھ کے تو کھانا کھاتے، کھانا کھانے کے بعد وہ قرآن لے کر بیٹھ جاتے، اور جب قرآن لے کر پڑھنا شروع کرتے تو جب ان کے اوپر نیند کا غلبہ آتا تو اپنے بال مبارک کو وہ جنگلے میں باندھ دیتے کہ کہیں نیند کا غلبہ آئے گا تو میرا نیند کھل جائے گا، اور پورے رات تلاوت کرتے، پورے رات عشاء سے لے کر فجر تک حضرت تلاوت کرتے رہتے اور اپنے آپ کو ذکر و اذکار میں مشغول کیے ہوتے تھے۔ ہمارے دادا حافظ سید کلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور جب فجر کی نماز پڑھتے تو وظیفہ پڑھتے، اور وظیفہ پڑھنے کے بعد سو جاتے اور ناشتے کے ٹائم اٹھتے 10 بجے کے قریب۔ میرے محترم ولیوں کی پہچان یہ ہے، آج ہم اپنے آپ کو نہ جانے کہاں رکھے ہوئے
میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ نماز کو اپنا معمول بنائیں۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب تک آپ کی زندگی میں نماز نہیں رہے گی آپ کچھ کام کے نہیں ہیں۔ حقانی درود۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آخرت کی منزل میں سب سے خطرناک منزل قبر کی منزل ہے۔ دنیا میں کسی مذہب، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، امیر ہو، غریب ہو، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ موت آئے گی۔ یقیناً ایک روز قبر کا مہمان بننا ہوگا۔ جو دنیا میں آیا قبر کی طرف جائے گا، چاہے وہ محل میں رہ رہا ہو، چاہے وہ جھوپڑی میں رہ رہا ہو، کسی کو اس بات کا اتفاق نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے، نہ آیا جو کہ باقی رہا، نہ ساغر رہا نہ ساقی رہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ یہ زمین کتنے انسانوں کو کھا گئی لیکن آج تک ڈکار نہیں لی۔ میرے بھائیوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ اس وقت آیا جب آپ بیت المقدس کی تعمیر کرا رہے تھے۔ فرشتے نے اللہ کا پیغام سنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی فکر ہوئی کہ رب العالمین کا پیغام آ گیا اور بیت المقدس کی تعمیر ابھی باقی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرشتے سے عرض کیا، اے فرشتے، اللہ سے جا کر عرض کرو کہ اے اللہ، تیرا بندہ سلیمان تھوڑی مہلت مانگتا ہے، اور وہ اس لیے کہ آپ کے گھر کی تعمیر باقی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ بادشاہ جو ہواؤں پر حکومت کرتا تھا، وہ بادشاہ جو ساری دنیا پر بادشاہت کرتا تھا، آج وہ زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے سلیمان، بیت المقدس کا کیوں بہانہ بناتے ہو؟ تعمیر مکمل کرانا یہ کام تو ہمارا ہے۔ چنانچہ فوراً آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ قرآن کہتا ہے، اذا جاء اجلہم فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب تمہارا وقت متعینہ آ جائے گا تو پھر ایک لمحہ کی بھی مہلت نہیں مل سکتی۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں بھی تم ہوگے تم کو موت آ پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ، مضبوط بلڈنگوں میں بند ہو جاؤ، کسی کو موت کا علم نہیں کب کہاں اور کیسے آئے گی۔ حضرت اپنے وظیفے میں بار بار کہتے ہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، غافل تجھے گھڑیاں دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح وعد نفسك من الاموات۔ اے انسان، جب تو صبح کر لے پس شام کا انتظار مت کر، اور جب تو شام کر لے تو صبح کا انتظار مت کر، اور تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وقت کی قلت دامنگیر ہے، میں زیادہ بولنا مناسب نہیں سمجھتا، ایک واقعہ سنا کر میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ ایک روز حضرت مریم علیہ السلام پہاڑ پر تھی، روزہ رکھے ہوئے تھی، اچانک موت کا فرشتہ آدمی کی شکل میں آپ کے پاس آیا اور کہا، اے راتوں کو جاگنے والی، دن بھر روزہ رکھنے والی، تجھ پر سلام ہو۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، تو کون ہے؟ تیری آواز سے میرا کلیجہ کانپ گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، فرشتے نے جلدی سے جواب دیا، اے مریم، میرے متعلق نہ پوچھ، میں بچوں کو یتیم کرنے والا ہوں، میں عورتوں کو بیوہ بنانے والا ہوں، میں محلات کو خالی کرنے والا ہوں، اور اے مریم علیہ السلام، اب آپ کی جان لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، تھوڑی مہلت دیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل گئے ہیں، ذرا ان کو آنے دیجئے۔
میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، فرشتے نے جلدی سے جواب دیا، مجھے جس سانس میں روح قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے میں اسی سانس میں روح قبض کر لیتا ہوں، دوسرا سانس بھی نہیں لینے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت مریم کو ہمیشہ ہمیش کی نیند سلا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، جب دیکھا کہ پیاری والدہ اللہ سے جا ملی، جناب باری میں عرض کیا، اے میرے مولا، جس وقت میری والدہ کا انتقال ہوا میں یہاں موجود نہیں تھا، میری والدہ کو زندہ کر دیجئے تاکہ میں ان سے کچھ باتیں کر لوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اور ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ سے عرض کیا، امی جان موت کے مزے کو کیسا پایا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا کیا پوچھتے ہو؟ موت کا ذائقہ اتنا تلخ ہے کہ قیامت تک میرے منہ سے اس کی تلخی نہیں جائے گی، اور ملک الموت کی دہشت ہمیشہ ہمیش یاد رہے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، موت کو آپ کثرت سے یاد کریے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس نے کتنی اڑتی ہستیوں کو زیر خاک کر دیا۔ موت نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ آپ یہ کہہ کر نہیں بچ سکتے کہ میں رئیس آدمی ہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے بے مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتح بھی ہارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ساٹھ سارا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ حقانی درود۔ حقانی درس اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ کریم رحمت للعالمین سوائل من سیدنا مولانا وربینا محمد وعلى آلہ وحرمت اللہ ذریات وجواج وصحاب اولیاء امت اجمعین۔